بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم حاضرین کرام، بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام حیوانات کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سوہر بنا دیا گیا۔ اس وقت سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے، تو کیا آج جو اس زمین پر بندر موجود ہیں وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اللہ نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان کے کام احکامات تورات کے خلاف تھے۔ تورات کے مطابق حرام چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ جس دریا کے کنارے آباد تھے، اس میں کثیر تعداد میں مچھلیاں تھیں۔ وہ ان مچھلیوں کو پکڑتے اور ان کو بطور غذا استعمال کرتے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ ہفتہ کے دن کے علاوہ انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیاں زیادہ ہوتی، باقی کے دن کم ہوتی۔ ہفتہ کے دن جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے کنارے آتی تو ان کا دل زیادہ مچھلیاں دیکھ کر بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کے دن وہ دریا میں جال لگائیں گے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیا اور کچھ نے گھر تک چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور اس حوض کا راستہ گھر تک بنا لیا۔ ہفتہ کے روز جب یہ مچھلیاں حوض میں آ جاتیں تو انہیں پکڑ کر پکا لیتے۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتہ کے دن شکار سے منع کیا، لہٰذا اگر جو تم لوگوں نے چھوٹے تالاب بنائے ہیں، اگر ہفتہ کے روز مچھلیاں لگیں اور تم نے اتوار کے روز پکڑیں تو یہ شکار ہفتہ کے دن میں شمار ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری مرضی ہوگی، ہم وہی کریں گے۔ تو ان نیک بندوں نے بستی میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ لوگ بار بار یہ کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور جو حشر قوم سمود اور قوم لوط کا ہوا اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ اور لوگ جو نافرمان تھے، جن کی تعداد 12,000 تھی، ہنستے رہے اور کہتے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس اس طرح وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان تھے۔ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے اور دیوار کی اس پار نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلی صبح جب صالح لوگ اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس پار کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر بن چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو سر انجام دے رہے تھے۔ نیک لوگوں میں جن کے رشتہ دار نافرمان لوگوں میں تھے، انہوں نے انہیں کپڑوں سے پہچانا، چیخ چیخ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے، مگر جب اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو آ کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بنے وہ کچھ بھی کھا پی نہ رہے تھے اور 3 دن بعد سارے ہلاک ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم صرف 3 دن ہی زندہ رہے اور ہلاک ہو گئے۔